السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا فون آ رہا تھا جی مفتی صاحب۔ میں بھر رہا تھا دوا، جی دارد کی دوا بھر، دونوں ہاتھ میں دوا لگی ہوئی تھی۔ جی 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 دوا بناتا ہوں تھوڑا سا میں، اچھا اچھا تو دونوں ہاتھ سے لطپت ایک دم تھا۔ جی 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 ہاں، مفتی اور صاحب، سنا کیا حال ہے؟ ہم نے ہمارے حافظ صاحب سے کہا تھا کہ ایک مفتی صاحب ہے بستی ڈسٹرکٹ کے ہیں، میں نے فرمایا کہ ایک مفتی صاحب ہے سعید صاحب، آپ کا نام بتایا تھا ہم نے۔ ہمارے حافظ صاحب ہے نا مسجد کے امام صاحب، ہاں ہاں جی 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 جی، تو ان کو ہم نے آپ کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک مفتی صاحب ہے بستی ڈسٹرکٹ کے سعید صاحب، محمد سعید صاحب۔ جی جی جی، میں یہ مدرسہ پڑھاتے ہوں، مدرسے کا نام بھول گیا میں، آپ کو کیا نام تھا مدرسے کا؟ کل بھائی نے بتایا تھا نا، اصلاح المسلمین۔ اصلاح المسلمین، جی 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 جی۔ تو انہوں نے کہا کہ یار آپ ہی پوچھ لینا، میں تو خود ہی کیا ہے جھجکتا ہوں بات کرنے میں، اور مجھے کیا صرف میں تو قرآن کا حافظ ہوں اور آپ تو تھوڑی بہت حدیثیں بھی جانتے ہیں، میں ان مفتی صاحب سے کیا بات کروں گا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، وہ مدرسے کی وہ کیا جھجک رہتے ہیں آپ سے بات کرنے میں حافظ صاحب، کہ یار میں تو خالی قرآن کا حفظ یاد ہے مجھے تو، اور آپ تو پھر بھی تھوڑی بہت حدیثیں پڑھ لیتے ہو، وہ سوری دیکھی تم نے تو بات کر لیتے ہو، مجھ سے تو اتنی بات بھی نہیں ہوگی ان سے۔ آواز کیا نہیں آ رہی کیا کرے؟ مفتی صاحب آپ نے فرمایا تھا ان سے بات کرا دینا ہمارے امام صاحب سے۔ اچھا اچھا، ہاں ہاں، تو وہ کیا شرما رہے تھے آپ سے بات کرنے میں، جھجک آ رہی تھی ان کو بات کرنے میں آپ سے۔ اچھا اچھا، کوئی بات نہیں۔ کیا وہ ڈر لگتا ہے مفتی علماء کرام سے بات کرنے میں، ایک دم کیا وہ آتی ہے جھجک؟ ہاں ہوتے ہیں بعض ہاں، تو مفتی صاحب انہوں نے کیا کرا تھا، نماز دہرا لی تھی پوری کی پوری، یعنی چار کیا تین پڑھائی تھی انہوں نے نماز عصر کی۔ جی جی، تو پھر اس کے بعد امام صاحب نے کیا پوری نماز دہرا دی۔ ہلو، ان سے کہا گیا ہے نا کہ حافظ صاحب آپ نے تو نا تین ہی فرض پڑھائے، تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو انہوں نے پوری پڑھا دی۔ ہاں تو پھر ہمارے جو بھائی ہیں نا انہوں نے اعتراض کرا اس بات پر، ہاں کہ فرمایا کہ آپ نے نماز کیوں دہرائی پوری؟ ہاں، تو انہوں نے کہا صاحب یہ تو ہم تو جہاں پڑھتے ہیں جو ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے کہ بھائی نماز دہرائی جائے گی، ان کی بات کر لیا اپن نے۔ جی جی جی، صحیح۔ تو مفتی صاحب انہوں نے ایک حدیث بیان کری تھی مسلم شریف کی، کیا انہوں نے حدیث بیان کری، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، عمران بن حسین، ہاں ایسے نام بتا انہوں نے، مسلم شریف کی حدیث بتائی تھی، ان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول میں 3 فرض پڑھائے، 3 فرض پڑھانے کے بعد آپ نا گھر میں تشریف لے گئے، پھر آپ سے کہا گیا کہ خرباق نام کے صحابی رسول ہے کہ اللہ کے رسول آپ نے آج کیا نماز میں کمی ہوئی ہے، تو آپ نے 3 ہی فرض پڑھائے، تو آپ نے آ کے نا تصدیق کری اس کی، پھر آپ واپس مصلی پر آئے، آپ نے بچی ہوئی رکعت پڑھی 1 رکعت، سلام پھیر دیا، پھر 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیر دیا، یہ انہوں نے ہمیں ایک حدیث بتائی تھی، اور فرمایا کہ آپ کو بھی یہی عمل کرنا چاہیے تھا۔ جی جی، صحیح صحیح حدیث ہے۔ ہاں، تو وہی کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ نماز کی دہرائی، آپ کو تو بچی ہوئی رکعت ہی پڑھنا چاہیے تھی۔ ہم بھی مسئلہ ہی بتاتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی 2 رکعت پہ سلام پھیر دے اور اس کو یاد نہیں، لوگوں نے بتایا کہ یہ 3 ہی ہوئی ہے، تو پھر سے نماز پڑھے گی، پھر سے نماز پڑھنا پڑے گی۔ جی جی جی، تو انہوں نے حدیث یہ بتائی کہ نہیں اللہ کے رسول نے خالی بچی ہوئی رکعت پڑھی۔ ہاں پڑھی تھی، لیکن سلام کا جواب بھی دیتے تھے نماز میں، جی جی جی، سلام کا جواب دیتے تھے، بات بھی کرتے تھے، جی ہاں بات بھی کرتے تھے، سلام کا جواب بھی دیتے تھے، تو آپ بھی دیجیے نا۔ نہیں وہ تو منسوخ ہو گیا نا عالم صاحب، جی وہ بات تو کہانی تھی جو آئے تھی نا 238 نمبر کی آیت کہ کلام بند ہو گیا نماز میں، جی جی، تو اس سے بند ہو گیا تھا نا، پھر اللہ کے رسول نے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سلام کرا تھا، آپ نے جواب نہیں دیا تھا۔ تب ہو سکتا ہے اسی وقت یہ باتیں ہوں، جی یہ واقعہ ہو، جی ہو سکتا ہے اسی وقت یہ واقعہ ہو۔ اچھا، کلام سے پہلے کا؟ جی جی، اچھا اچھا، یعنی اپن ان سے اگر لیکن معقول جواب مانگیں گے وہ تو کہ یار آپ تو شک والا جواب دے رہے ہو، اگر کبھی شک والا جواب نہیں، جی مولانا سید صدیق حسن خان بھوپالی جو ہیں، جی جی جی، ان کے بہت بڑے پیشوا امام بھی ہیں ماشاءاللہ، اچھا ان کے تقریباً 14-15 امام ہیں۔ اچھا، انہوں نے لکھا ہے صراحتاً یہی بات، کیا اس کے بارے میں کہ کلام سے پہلے کا واقعہ ہے یہ، ہاں کہ اگر کوئی آدمی 3 رکعت پہ سلام پھیر دے جی، اور کوئی کہ 3 ہوئی ہے تو اس کو پھر سے نماز دہرانی چاہیے۔ اچھا، تو ان کی کتاب ہے، نام نوٹ کر لیجئے، جی، مسک الختام، اچھا، الفقام، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 309،
جی 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 فارسی میں بھی لکھا ہے جی ہاں جی کہ نماز اس کی نہیں ہوگی، نماز کی باطل ہے بات کرنے کی وجہ سے، جی چاہے نماز کی اصلاح کے لیے بات کرے. کوئی آدمی نماز پڑھے، جیسے کوئی آدمی قدر نہیں بیٹھا، میں بات بتا رہا ہوں، جی قدر نہ بیٹھے کھڑا ہونے لگے کہ بھائی قدر چھوڑ دیا، نماز ٹوٹ جائے گی. اچھا سبحان اللہ کہنا چاہیے اس کو، کیونکہ اگر بات کیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. حالانکہ اصلاح کہہ رہا نا. نہیں انہوں نے سلام پھیر دیا تھا نا، تو ان کو یاد دلایا کہ آپ نے 3 ہی فرض پڑھے. میں بتا رہا ہوں کہ نماز کے اندر ہی اگر بول دے تو نماز ٹوٹ جائے گی. جی پوچھو نماز ٹوٹے گی نہیں، کچھ سے پہلے پوچھو نماز مگر کوئی بات کی نماز ٹوٹے گی نہیں ٹوٹے گی. ہاں وہ تو نماز ٹوٹ جائے گی بات کرنے سے تو. ٹھیک ہے جی 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 تو نماز پوری پھر سے پڑھنا ہی پڑے گا. اچھا یعنی کہ وہ اب ہمارے امام صاحب نے کیا بات کر لی تھی، اس وجہ سے کیا بولتے ہیں یہ نماز دہرائی. اسی وجہ نہیں، وہ پہلے ہم بھی اور وہ بھی ان کے ائمہ بھی. اچھا نزول ابرار میں بھی لکھا ہوا یہی، مفت الختام میں بھی لکھا ہوا یہی. اچھا اپنی فقہ کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ نماز دہرائیں گے اپن. ہاں نماز پھر سے پڑھ جائے گی. جی جی اگر نماز میں نماز کے دوران کوئی بات کر لے، چاہے نماز کی اصلاح ہی کے لیے ہو، نماز ٹوٹ جاتی ہے. جب نماز ٹوٹی پھر سے پڑھی جائے گی. اچھا یہ اچھا اپن کہیں گے بھائی یہ تو اجماع ہے امت کا، حدیث تھوڑی ہے کہ اللہ کے رسول نے دہرائی تھی، یہ حدیث نہیں ہے، یہ تو اجماع ہے پہلے کا. یہ منسوخ ہوا عمل ہے، یہ منسوخ ہو گیا یہ عمل جو اللہ کے رسول کا تھا. کون؟ وہ جو اللہ کے رسول نے بچی رکعت پڑھی تھی، وہ منسوخ ہو گیا وہ عمل. وہ کلام نہیں منسوخ کی بات نہیں، کلام پہلے کا تھا. سید صدیق حسن خان بھوپالی اپنے امام سے کوئی ہم سے کیوں پریشان ملوے ہو رہے ہیں؟ نہیں انہوں نے کیا پہلے امام کو سمجھائیں. نہیں انہوں نے کیا کہا کہ ہمارا عمل تو یہ ہے کہ ہم بچی رکعت پڑھتے ہیں. بھائی اب دیکھو حدیث میں عمل کرنے پہ حکم کی حدیث پہ عمل کرو. ہاں ہے نہیں وہ ہے نا قرآن کی آیت، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ہاں اس کو سنت کہتے ہیں. جی ہاں سنت کہتے ہیں طریقہ رسول. حدیث پاک میں آتا، ہم نے پڑھا ہوگا شاید واقعہ. جی صحابی رسول نماز پڑھاتے تھے ننگے پیٹر کھول کر کے. ننگے نماز پڑھاتے تھے، ان کا پاجامہ نہیں پہنتے تھے، وہ چھوٹے بچے تھے. پاجامہ نہیں پہنتے تھے؟ نماز کس ہو جائے گی؟ چھوٹے بچے تھے. وہ لمبا واقعہ ان سے پوچھیے، حدیث بخاری شریف میں ہے، تو کم سے کم 2 مرتبہ اسے ننگے چیکر کھول کر کے نماز پڑھنا چاہیے. نہیں یہ تو میں نے حدیث نہیں پڑھی بخاری میں. بخاری شریف میں ہاں بھائی. اچھا یعنی کہ کون سے صحابی رسول تھے؟ نام ان کے سب مجھے نہیں یاد آ رہا. ایک حدیث پڑھی تھی. مسئلہ کچھ اور پڑھنا پڑھانا ہے، اس مسئلے میں لوگ پھنستے نہیں پھنساتے ہیں. اچھا کوئی سمجھتا نہیں، خالی سمجھاتا ہے. جی 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 آپ بھی جیسے ہم کو سمجھا رہے ہیں، سمجھاتا ہے آدمی. ہاں نہیں بات نہیں. عالم صاحب میں بھی کہہ رہا ہوں جیسے آپ نے فرمانا کہ انہوں نے نا برہنہ نماز پڑھی اور لوگوں کے سامنے امام بن گیا، اور دوسروں نے کپڑے پہن رکھے تھے. دوسرے دن پیچھے ہاتھ نہیں پڑتی تھی. ہاں تو یہ تو نا برہنہ نماز. عورت نے کہا کہ جی اپنے امام کے چیکر تو ڈھک دو. تو دوسرے دن جبہ سلوایا گیا. صحابہ رسول فرماتے ہیں کہ جبہ پر مجھے اتنا خوشی مجھے کبھی نہیں ہوئی. اچھا برہنہ نماز پڑھتے تھے وہ. ہاں اس میں لمبا واقعہ یہ ہے، یہ فرماتے ہیں کہ جو مدینہ تشریف کیا ہے. ہلو ہاں جی جی میں تو یہ کہتا عالم صاحب جو انہوں نے نماز دہرائی اس کی وجہ یہ کہ اپن کہہ دیں گے کہ بھائی نا پہلے کا واقعہ ہے جو آپ نے حدیث بیان کری نا مسلم کی، یہ پہلے کی ہے، کلام سے پہلے کی ہے. محدثین یہی فرماتے ہیں، یہی لکھا ہے انہوں نے بھی. اچھا نزول ابران بھی لکھا ہوا ہے، اس کے ختام میں بھی لکھا ہوا ہے. یہ انہی کی کتابیں ہیں، ہماری نہیں. اپنی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے نا کہ نماز دہرانا چاہیے. ہم تو مسئلہ بتاتے ہیں ہی کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی. جی 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 ان کی کتاب میں بتا رہے ہیں، لکھا ہوا ہے مفت الختام جلد نمبر 309. لیکن عالم صاحب یہ ایک دم کیا کرتے ہیں، جو کہتے ہیں بھائی ہم کسی کے مخالف تھوڑی ہیں، اگر انہوں نے کوئی بات غلط لکھ دی تو ہم مانیں گے تھوڑی، اس طرح سے کہتے ہیں گفتگو کرتے ہیں. تب وہی تو کہتے ہیں جو نہ مانے بخاری شریف میں بھی چوٹر کو نماز پڑھیں نا. ہاں چوٹر کو نماز پڑھیں تاکہ حدیث عمل ہو جائے. جی کیوں کسی کو مانتے ہیں؟ اچھا عالم صاحب یہ کلام بند کب ہوا تھا؟
جی یہ کلام کا جو آپ کو پتہ کیسے لگا کب بند ہوا تھا؟ یہ عجیب آدمی ہے. مجھے کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ خود بحث کر رہے ہیں کہ اسی کے سوال کا جواب دے رہے ہیں. پہلے تو یہ کہتے کہ کسی نے مجھ سے کہا پوچھ لیجئے گا، پھر آپ خود سوال ہی کرتے، خود جواب ہی کرتے. عالم صاحب ان سے کیا ہماری بہت ڈسکس ہوتی ہے ان لوگوں سے، ہماری ڈسکس ہوتی رہتی ہے ان سے. تو ہماری جو ان کے پوائنٹس ہے نا، میں بتاؤں جی، اس میں نہ آپ کا فائدہ نہ ان کا فائدہ. نہیں وہ دوسری بات ہی بتاتے ہیں عالم صاحب اس کے اندر، اس مسئلے میں. جی وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو کلام بند ہوا تھا وہ 4 ہجری سے پہلے ہوا تھا. ارے 4 ہجری میں بتا رہا ہوں ان کے امام صاحب لکھے بھیا، میں تھوڑا کہہ رہا ہوں. ہاں لیکن وہ سنیے سر، آپ میری بات وہی فرما رہے تھے اس دن جب میری بات کہی، ہمارے امام صاحب نے بات ارے کہی وہ اپنے نواب صدیق حسن خان سے بڑے ہو گئے. وہ نہیں کہتے ہم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید نہیں کرتے، تو نواب صدیق حسن بھوپالی کیا کریں گے؟ وہ کہہ دیں گے اپن کیا کریں گے اس ٹائم. تب تو کہہ رہا ہوں چوتڑ کوئی کی نماز پڑھو نا. جی ان سے کہو بخاری شریف کی روایت ہے، صحیح روایت ہے کہ چوتڑ کوئی کی نماز پڑھاؤ. وہ حدیث نمبر بتاؤ مجھے، پھر بات کروں گا انشاءاللہ. جی وہ حدیث نمبر کون سی ہے؟ حدیث نمبر دیکھو. جی بتائیے. ہم تو چھوٹے عالم ہیں، یہاں چھوٹے دیہات میں پڑھتے ہیں. ابھی نماز نہ مجھے یاد ہے، صرف بھول رہا ہوں میں. جی کوئی بات نہیں، بتا دینا بعد میں. میں نہیں کہتا عالم صاحب وہی فرما رہے تھے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہجرت کر کے لوٹے تھے نا، جنگ خیبر سے پہلے کلام بند ہو گیا تھا، تو اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا تھا سلام کا. اچھا انہوں نے فرمایا کہ بھائی 4 ہجری یا 3 ہجری کلام بند ہو گیا تھا. ہلو اب وہ ایک اور فرمانے لگے کہ ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی. جی اور آپ نماز پڑھا کر پاس میں کھڑے ہو گئے 2 رکعت پڑھا کر ہی. تو صحابی رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کیا نماز میں کمی ہوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایسا تو نہیں ہے. تو کہا کہ اللہ کے رسول فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول آج آپ نے 2 ہی فرض پڑھا ہے ظہر میں. تو آپ نے پھر بچی ہوئی رکعت پڑھی اور سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا. اور یہ حدیث جو ہے مسلم شریف میں ابو ہریرہ سے مروی ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے 7 ہجری میں مان لائے تھے. کلام کے بعد ہی مان لائے تھے ابو ہریرہ، تو نہیں کہہ رہے. میں تو اکثر روایتیں سب تو انہیں سے مروی ہیں. سب سے زیادہ روایتیں تو انہیں سے مروی ہیں، پہلے کی اور بعد کی سب. نہیں، ابو ہریرہ فرما رہے ہیں ہم نماز میں شامل تھے، جس نماز میں ہم شامل تھے نا، تو اللہ کے رسول نے اس میں 2 ہی رکعتیں پڑھا دی. کیا ہوا پھر اللہ کے رسول نے پھر بچی 2 رکعتیں پڑھی. اور یہ کلام کے بعد کی حدیث ہے، کیونکہ ابو ہریرہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 7 ہجری میں مان لائے. میں کہہ رہا ہوں کہ جب ان کے علماء نے کہا ہے، سارے علماء کے کہتے ہیں، وہ خود یہ مانتے کہ نماز میں بات کرنے نماز ٹوٹ جاتی ہے. بات نہیں، وہ تو رکعتوں کی تعداد کی بات کر رہے ہیں. کچھ بھی جیسے رکعت میں تعداد کم پڑھ ڈالی، 4 کے 2 پڑھ لی انہوں نے. 4 پڑھے 2 پڑھے، بیچ میں نماز کی بات جب گفتگو ہو گئی. جی علی صاحب، ہاں گفتگو ہو گئی. پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ جب بات ہو گئی، جب بات سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. نہیں، لیکن اللہ کے رسول کی نہیں، اللہ کے رسول نے تو یہ طریقہ نہیں بتایا، اسے گفتگو نہیں بتایا. نہیں کہہ رہے وہ اسے بھول بتایا امام کی. اللہ کے رسول کی بات اس کے بعد کسی سے بھول نہیں ہوئی. نہیں، اللہ کے رسول سے بھول ہوئی نا، تو اللہ کے رسول نے وہ فرما رہے ہیں کلام کے بعد کی بات بتا رہے ہیں. وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کا ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ ہم نماز میں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، مسلم میں روایت ہے. اور جب نماز پڑھائی تو اللہ کے رسول نے 2 ہی پڑھا دیے. تو پھر آپ نے بچی رکعت پڑھی اور سلام پھیرا اور 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا. جب آپ نے فرمایا، یہ تک فرمایا کہ اگر میں بھول جاؤں تو مجھے بتا دیا کرو، کیونکہ میں بھی تم جیسا ایک بشر ہوں. یہ الفاظ ہے پورے حدیث مسلم میں. اب نہیں کہ تم جو نماز دہراتے ہو اس کی دلیل دو، تم نماز کیوں دہراتے ہو جبکہ اللہ کے رسول نے نہیں دہرائی. تو اپنے امام صاحب سے اسے پوچھو نا. ہاں جی، وہ تو انکار کرتے ہیں تقلید کا. وہ فرمائے تھے ہم تقلید نہیں کرتے کسی کی بھی. کون کہتا ہے؟ یہ اہل حدیث بھائی جھوٹ بولتے ہیں. وہ 70 کی تقلید کرتے. تقلید کون نہیں کرے گا؟ 70 لوگوں کی. ان کے 15 مسلک ہیں. 15 مسلک. ہاں، غربا اہل بھی جانتے ہیں. یہ کسی سے تقلید کرتے ہیں؟ غربا اہل بھی جانتے ہیں. نہیں، علی صاحب نہیں جانتا. ایک صاحب لکھتے ہیں حرام، دوسرا لکھتا ہے حلال. نہیں، یہ کون کون سے امام کو مانتے ہیں؟ نام بتا دو اماموں کے. جی،
ان کے اماموں کے نام کیا ہیں؟ جتنے ان کے بڑے علماء سب ان کے امام ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم، امام ترمذی ہے. امام بخاری غیر مقلد تھوڑو تھے یار، اس کی بات کر رہے ہیں. تو کسی مقلد ہیں؟ کون سے امام مقلد ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے. یہ امام شافعی مقلد ہے، وہ تو منع کرتے ہیں، چاروں اماموں کی تقلید نہیں کرتے ہم. کون؟ یہ اہل حدیث بھائی چاروں کرتے ہیں؟ چاروں اماموں کی تقلید نہیں کرتے ہم، یہ کہتے ہیں اہل حدیث بھائی. تو کس کی کرتے ہیں؟ کسی کی کہتے ہیں وہ تو اللہ کے رسول کو امام مانتے ہیں اپنا. اتنے ماہر ہو گئے؟ جی اتنے ماہر ہیں؟ ماہر ہم کہہ رہے ہیں ان کو اتنی مہارت ہے کہ انما الاعمال بالنیات سے کتنے مسائل ثابت ان کو پتا ہے؟ نہیں، وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول اور اللہ کی بات مانتے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں جی انما الاعمال بالنیات کتنے نکلتے ہیں تو بتا پائیں گے؟ بھائی نیت پہ دار و مدار ہے عمل کا. بس نہیں جیسا اپن کہتے ہیں نا ہم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں. عجیب حال ہے. ایک آدمی کوئی ہم جیسے عام آدمی 1400 سال میں کوئی امام پیدل بےچارے امام پیدا ماہر ہو جائیں گے. نہیں ترجمہ تفسیر آتی ہی نہیں. عالم صاحب یہ بات نہیں، اپن جیسے ہی فرماتے نا کہ اپن ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں. ظاہر کیا سمجھیں گے؟ عجیب حال ہے. انہوں نے ایک بات انڈیا کا رہنے والا بکری کا عربی نہ جانتا ہو وہ کیا حدیث ترجمہ کرے گا؟ نہیں، انہوں نے ایک کتاب بتائی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب کی، حجت اللہ بالغہ. حجت اللہ بالغہ پوچھ رہا ہوں اردو لکھی ہے؟ ہاں اردو میں الحمدللہ. جس نے ترجمہ کیا صحیح کیا ہے؟ نہیں، اس کے اندر یہ عبارت ہے کیا؟ آپ یہ بتائیے کہ یہ 400 برس بعد تقلید رائج ہوئی تھی معاشرے میں کسی ایک امام کی. صحابہ کرام کسی ایک مسلک پہ نہیں تھے. صحابہ کرام خود عمل کرتے تھے بھائی. کس صحابی کی؟ نہیں، صحابہ کرام میں کوئی بھی ایک امام کی تقلید نہیں کرتا. صحابہ کے زمانے میں لوگ کسی خاص خاص عمل کرتے تھے تقلید. جی معاذ بن جبل کو جو ایمان بھیجا اللہ کے رسول نے جی تو یمن والے انہی کی بات عمل کرتے تھے. نہیں، میں تو ابھی اچھا خیر میں تو نہیں سمجھ پا رہا. میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ اپن کو جو نماز دہراتے ہیں نا اس کی دلیل کیا اپنے پاس؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب یمن گئے ہیں جی تو اللہ کے رسول سننا ہے کہ آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ کتاب اللہ سے، کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے، پھر اجتہاد اور پھر قیاس شرعی. ہاں اجتہاد سے. ہاں اجتہاد تو تیسرے نمبر پہ تو اللہ کے رسول کی حدیث بھی بخاری شریف کی. یہ مانتے ہیں چاروں کو؟ ہاں چاروں کو مانتی ہے بات، یہ چاروں باتیں مانتے ہیں. ہاں کہیں لکھا دکھا دیں. ان کے یہ اصول ہے کہ قرآن و سنت کو مانتے ہیں. پھر وہ مطلب سنیے سر آپ میری بات ہوئی عالم صاحب ان سے تو یہ فرمانے لگے کہ دیکھو ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں. یہ بکواس یہ میں نہیں مانتا. کیا کتابوں میں لکھا ہے کچھ، کہتے فرمانے خدا فرمانے رسول. ہاں تو اللہ نے کسی بات ہے ہی نہیں. قیاس ہے، قیاس شیطانی عمل ہے. نہیں جو قیاس کرے گا آدمی کافر ہو جائے گا. نہیں عالم صاحب میں بتاؤں، دیکھو انہوں نے ان سے میری بات ہوئی تھی اس مسئلے پہ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم مانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان. وہ تو زبان سے خالی کہتے ہیں. سنیے سر آپ آگے لکھا ہے. سنیے سر اب میں نے فرمایا کہ آپ اجتہاد کو مانتے ہیں، آپ قیاس شرعی کو مانتے ہیں. تو کیا ہاں مانتے ہیں کیونکہ حدیث میں ذکر ہے اجتہاد کا. اللہ کے رسول کا ہی فرمان ہے کہ حاکم کسی مسئلے میں اجتہاد کرے. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے. حاکم کسی مسئلے میں اجتہاد کرے، اگر اس کا اجتہاد صحیح نکلے یعنی کہ حدیث کے مطابق ہے، قرآن کی آیت کے مطابق نکلے تو اسے دوہرا اجر ملے گا. اور اگر اس کا اجتہاد غلط ثابت ہوا. میں پوچھ رہا ہوں جی عالم صاحب جتنی حدیثیں ان کے سامنے ہیں نہیں تو راوی جیسا اپنے پاس آئیے ایسے حدیث بھائیوں کے پاس آئیے. کیسے بڑے بڑے گئے کا دعویٰ کا کتنا پانی، ایسی کیسی بات ہے. اور قیاس لیتے جی عالم صاحب جی میں عالم صاحب یہ پوچھ رہا تھا کہ اپنے پاس کوئی دلیل ہے کہ نماز دہرانے کی؟ نماز دہرانے کی جی اپنے پاس کوئی دلیل ہے کیا؟ بیٹا دلیل کہہ رہے ہیں کیا؟ نہیں وہ اپن دلیل دے نہیں پا رہے ہیں. انہوں نے ثابت کر دیا کہ کلام کے بعد کی حدیث ہے. اپنی دلیل کو انہوں نے غلط ثابت کر دیا. جنہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث ابو ہریرہ سے مروی ہے، دوسری والی ظہر والی، اور ابو ہریرہ جو 7 ہجری میں مان لائے تھے، یہ تو کلام کے بعد ہی مان لائے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. تو کس حدیث میں آیا ہے؟ کس حدیث میں آیا ہے؟ مسلم میں، بخاری شریف میں ہے. مسلم کیا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ کے رسول نے ظہر کی 2 رکعتیں پڑھائیں اور 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیا. جب ان سے کہا گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ ایک بشر ہوں، اگر مجھ سے بھول ہو جائے تو مجھے بتا دیا کرو. پھر اللہ کے رسول نے بچی بھی رکعتیں پڑھی اور سلام پھیرا، 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا.
یہ انہوں نے حدیث بیان کری اور یہ کلام کے بعد کی حدیث ہے، اور اپن کہتے ہیں کہ بھائی کلام سے پہلے کی حدیث ہے والی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جو تھی نا حدیث، تو یہ پھر چلو اس کو تم کلام سے پہلے کی مان لو، تو یہ تو کلام کے بعد کی ہے ابو ہریرہ والی، تو پھر تم نماز کیوں دہراتے ہو؟ اس کی وجہ کیا دہرانے کی؟ ہاں وجہ پوچھ رہے ہیں وہ. اچھا، بہت ماہر لگتے ہیں ماشاء اللہ. کہاں پڑھے ہیں وہ؟ یہیں رہتے ہیں. پڑھے کہاں سے ہیں؟ پڑھے ہوئے تو کیا ان کے خاندانی اہل حدیث ہیں، وہ خاندانی اہل حدیث ہیں وہ لوگ. ان کے ادھر بنارس ہے نا، بنارس امام بخاری ہیں. نہیں بنارس نا، بنارس وہاں کوئی ادارہ ہے ان کا، کوئی ادارہ ہے وہاں کے عالم صاحب آئے ہوئے تو وہ ان کو بتاتے ہیں مسئلے. کہتے ہیں بنارس میں کوئی ادارہ ہے ان لوگوں کا. ہاں ہے مدرسہ. ہاں ان لوگ ملاقات صاحب سے ہوئی تھی. جی جی ہمارے یہاں آئے تھے. جی جا رہا تھا کچھ. جی مفتی صاحب ملاقات ہم سے ہوئی تھی. تو مفتی صاحب اپنے پاس کوئی دلیل ہے کہ نماز دہرانے کی؟ یہ قبول الہی قال سے جو حکم دیا گیا ہے. جی جی زید بن رقم کی روایت ہے نہیں؟ جی زید بن رقم کی روایت میں ہے فی صلاۃ رسول اللہ. جی ہاں یہ فرما رہے ہیں، لیکن یہ نازل ہوئی ہاں ہم کو بات کرنے سے روک دیا گیا تھی. 3 ہجری 4 ہجری کا واقعہ بتا رہے ہیں جی. یہ جو آیت نازل ہوئی نا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238. ہاں یہ جنگ خیبر سے پہلے کا واقعہ ہے، کیونکہ جنگ خیبر سے جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لوٹے تو آپ نے سلام کرا اللہ کے رسول کو، مسلم میں روایت ہے، تو آپ نے جواب نہیں دیا. پھر فرمایا نماز میں کلام بند ہو گیا، یعنی پہلے کا پہلے بند ہو چکا تھا کلام. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا اور کیا نہیں معلوم تھا کہ بھائی نماز میں کلام بند ہو گیا. عبداللہ مسعود کا ہاں معلوم نہیں تھا، انہوں نے سلام کرا اللہ کے رسول کو. کب کا یہ واقعہ؟ یہ جنگ خیبر سے لوٹ کر آئے تھے نا آپ 5 ہجری میں. تو نجاشی کے پاس واپس آئے، وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے نا آپ نجاشی بادشاہ کے وہاں سے. تو نجاشی کے واقعہ کب پیش آیا؟ 5 ہجری میں. 5 ہجری میں جنگ خیبر کے وقت. اور ابو ہریرہ جو ہے 7 ہجری میں مان لائے. یہ بتائیے نجاشی کے واقعہ کب پیش آیا؟ 5 ہجری میں. انتقال کا کب ہوا؟ یہ جنگ خیبر ہوئی تھی نا 5 ہجری میں. ہم پوچھ رہے نجاشی کا انتقال کب ہوا؟ نجاشی کا انتقال کب ہوا؟ یہ بھی شاید 5 ہجری کا واقعہ ہے. پھر دیکھو جی پھر سے دیکھیں. ہاں دیکھ لوں الحمدللہ میں، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن جنگ خیبر کے وقت کا واقعہ، جنگ خیبر سے پہلے کلام بند ہو گیا تھا. عبداللہ مسعود فرماتے ہیں وہ نجاشی کے پاس سے واپس آئے تھے. ہاں ہجرت کر کے آئے تھے. ہم نے پہلے بھی سلام کیا. ہاں تو انہوں نے جواب نہیں دیا اللہ کے سننے. جی جی. اور ابو ہریرہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 7 ہجری میں مان لائے ہیں. جی جی. اب جب وہ 2 سال بعد یہ بیان کر رہے ہیں یا 2.5 سال بعد بیان کر رہے ہیں تو کلام تو 2.5-3 سال پہلے بند ہو چکا تھا. کون بند کر رہا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا ہم اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے ظہر کی. اچھا اچھا. جب اللہ کے رسول نے ظہر کی نماز پڑھائی تو 2 رکعت پڑھ کر آپ نے سلام پھیر دیا اور آپ کھڑے ہو گئے مسجد نبوی میں. تو کسی صحابی رسول نے کھڑے ہو کے کہا کہ اللہ کے رسول کیا نماز میں کمی ہوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایسا تو نہیں ہے. تو فرمایا کہ آپ نے 2 ہی فرض پڑھائے. تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو، میں بھی تم جیسا ایک بشر ہوں. پھر اللہ کے رسول نے 2 رکعتیں پڑھی، یعنی بچی رکعتیں پڑھی اور سلام پھیرا. ظہر میں کہاں ایسا واقعہ پیش ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے 1293 نمبر کی. ظہر کا واقعہ ہے کہ اثر کا؟ ظہر کا. اثر کا تو وہ ہے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کا حسین. عمران حسین کا؟ جی ہاں وہ تو اثر کا ہے. اور ظہر کا واقعہ ان کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ذوالدین کا واقعہ ہے. ہاں وہ جو ہے نا وہ تو وہ ہے اثر کا. ذوالقرنین کا واقعہ. ہاں ذوالدین کا واقعہ. ہاں ذوالدین کا لمبے ہاتھ والے، بریکٹ میں لکھا تھا لمبے ہاتھ والے. جی ہاں وہ تو ان کا واقعہ تو اثر کا ہے. اور ابو ہریرہ کا جو ہے وہ ظہر کا ہے. اچھا اچھا. یہ فرق آ رہا ہے اپنے. جی تو کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس جگہ آپ کا عمل غلط ہے. آپ کو نماز دہرانی چاہیے، بلکہ بچی رکعت پڑھنا چاہیے، سلام پھیرنا چاہیے، پھر 2 سجدے کرنا چاہیے، پھر سلام پھیرنا چاہیے. آپ لوگ اس جگہ غلطی بنے. جی جو لکھا ہے وہ ان کے مقلد نہیں ہے. وہ ان کے مقلد نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں. یار کہتے ہیں مقلد نہیں ہے. میرا تقلید تو بل یہ نہیں ثابت ہوتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید نہیں کرتے.
ہاں نہ کرتا میں مانتا ہوں، لیکن کسی کو کرتے ہوں گے. وہی فرما رہے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ بڑے تھے. ایک دن مجھ سے کہنے لگے یہ جو ہمارے عالم ہیں وہ بڑے تھے. میں نے کہا ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا زیادہ علم تھا آج کے عالموں سے، 100 سال کے پہلے سے عالموں سے زیادہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا علم تھا. تو ہم ان کی نہیں مانتے، ایک بار بتاؤ تو ان کی مانیں گے؟ وہ تو کسی کی نہیں مانتے، اپنے باپ کی بھی نہیں مانتے. نہیں وہ مانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. امام بخاری کی مانتے ہیں. نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتے ہیں وہ. تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ حدیث پاک میں کیا نماز پڑھو. اللہ کے صرف فرما کہ 70 کھول کے نماز پڑھو. نہیں پڑھا، حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث پہ. کس نے پڑھا؟ صحابی رسول نے. الحمدللہ وہ حدیث دو میں تاکہ میں دکھاؤں گا ان کو. پھر جی آپ وہ حدیث بتاؤ مجھے، الحمدللہ بتاؤں گا ان کو. پھر کون وہ بتائیے. اچھا اپنے پاس کیا دلیل ہے اس کی نماز دہرانے کی؟ نماز دہرانے کی دلیل؟ ہاں اب بھائی کوئی کتاب ہمارے پاس تو ہے نہیں، تم یاد کرے. عبداللہ بھائی نے جنہوں نے نمبر جیتا الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کو ماشاءاللہ اللہ نے علم دیا ہے، وہ آپ کو ضرور بتا دیں گے. آپ کا بھی کوئی مسئلہ پوچھو گے تو. ایسا مسئلہ ہے کہ ہم اس مسئلہ میں لگتے نہیں، ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے. اچھا الحمدللہ آپ پڑھاتے ہیں؟ خالی پڑھاتے ہیں، 4-5 درجے عربی کے ہیں، پڑھاتے ہیں، مدرسے میں کام کرتے ہیں، کچھ اپنی حکمت کرتے ہیں. جی الحمدللہ. مسئلہ ہمارا ہے نہیں. اچھا بحث والا. تو عالم صاحب اپن جیسے کہہ رہے ہیں کہ نماز دہراؤ تو یہ اپن گناہگار نہیں ہوں گے کس جگہ پر؟ اگر حدیث نہیں ہے اس پہ اپن جیسے کہتے ہیں لوگوں سے کہ نماز دہراؤ اور اپن انہیں حدیث نہیں بتا پائیں گے تو اپن گناہگار تھوڑی ہوں گے اس میں؟ نہیں بالکل بھی گناہگار نہیں ہوں گے بھائی. اگر یا تو اگر اپن حدیث نہیں بتایا جب بھی جی اگر اپن نے حدیث نہیں بتا پائے نماز دہرانے کی تو اپن گناہگار تھوڑی ہیں. اور بتا دیں گے تو پھر پڑھنا شروع کر دیں گے. وہ اگر بتا دیں گے تو وہ غلط ہو جائیں گے. پہلی بات جتنی باتیں کہتے سب حدیث سے ثابت ہے. ہاں وہ تو یہ کہتے ہیں الحمدللہ کہ ہم حدیث سے ثابت کریں گے آپ کو. ارے بھائی ابھی تو کیا ہم نے کہا تھا آپ یہ بتائیے کھڑے پر پیشاب کرنا کیسا ہے، آپ نے پوچھا ہی نہیں ان سے. نہیں پوچھا تھا میں بتاؤں آپ کو. جی انہوں نے ان سے پوچھا تھا میں نے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا کیا ہے. کیا بتایا؟ تو یہ فرمانے لگے بتاؤ سنت کسے کہتے ہیں. میں نے سنت کہتے ہیں اللہ کے رسول کے حکم کو، اللہ کے رسول کے عمل کو، اور وہ عمل جو اللہ کے رسول کے سامنے ہوا ہو، صحابہ کرام نے کیا اور آپ نے اس پہ خاموشی اختیار کی ہو. یہ تینوں یہ انہوں نے اپنی جو پوچھ رہا ہوں کہ یہ کس حدیث میں آیا ہے؟ یہ تاریخ کس حدیث میں ہے؟ یہ تاریخ تو انہوں نے کہا پوری امت کا اجماع ہے، اسے سنت کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول دیکھو قرآن کی آیت پیش کری، انہوں نے قرآن کی آیت پیش کری کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. میں پوچھ رہا ہوں جو آپ نے سنت کی تعریف کی ہے جی کس حدیث میں ہے؟ وہ بتا رہا ہوں نا. انہوں نے پہلے تو قرآن سے دلیل دی مجھے کہ قرآن کہتا ہے جس نے بتایا ہے، جس کی تعریف نقل کر رہے ہیں اس کی تکلیف کر رہے ہیں. نہیں انہوں نے قرآن پیش کرا اس کے اندر مجھے. جی میں پوچھ رہا ہوں سنت کس کو کہتے ہیں؟ ہاں وہ بتا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ سنت سے کہتے ہیں اللہ کے رسول کے حکم کو، اللہ کے رسول کے عمل کو، اور اللہ کے رسول کے سامنے کوئی عمل ہوا نا اس پر خاموشی اختیار کی جائے. تو میں کسی دلیل کیا ہے؟ تو میں نے اس سے پوچھا دلیل کیا ہے جو تم دلیل مانگتے ہو بار بار؟ اس کی حدیث کیا ہے؟ ہاں میں نے دلیل مانگی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہنا مانو رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. ایک جگہ لکھا ہوا قرآن کے اندر کہ طریقہ رسول لو یعنی کہ عمل. تیسری ایک حدیث انہوں نے مسلم شریف کی پیش کری کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے کوئی ایسا عمل ہی نہیں چھوڑا، یعنی کہ ایسی کوئی بری بات ہی نہیں چھوڑی ایسی کوئی بری بات ہی نہیں چھوڑی جو تمہیں نہ بتا دیو. یعنی کہ صحابہ کرام سے عرض کر رہے ہیں اللہ کے وسلم کہ اگر کوئی بات بری تھی نا تو میں نے تمہیں بتا دی، اور اگر میں نے خاموشی اختیار کری تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں ہے. تو صرف اطیع اللہ اطیع الرسول آگے کچھ نہیں ہے؟ جی جہاں اطیع اللہ اطیع الرسول ہے اس کے آگے کچھ نہیں ہے؟ وہ تو اولی الامر منکم ہے. تو وہ کون ہے؟ وہ اپنے عالم ہے الحمدللہ. ہیں ہاں الحمدللہ اپنے عالم ہے وہ. تب یہ مطلب کہ اگر والی اپنی طرف سے صدیق حسن کا گوپالی بتا رہے ہیں. نہیں وہ آگے لیکن آگے نہیں کہتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر اختلاف پاؤ اپنے عالموں میں تو لوٹاؤ بات اللہ اور اس کے رسول کی طرف. کیا لکھا؟ آگے لکھا نا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر اختلاف ہو جائے تمہارا تو لوٹاؤ بات اللہ اور اس کے رسول. ایک عالم صاحب دیکھو انہوں نے بخاری کی حدیث پیش کری اس کے اوپر. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اللہ کے رسول نے ایک شخص کو امیر بنایا. تفصیل ابن کثیر میں بخاری شریف کی روایت ہے. تو جب امیر بنا کے بھیجا تو اس شخص نے کہا کہ ایسا کرو گڈھا کھودو، تو سب لوگوں نے اس کی اطاعت کری، گڈھا کھودا. پھر کہا کہ اس کے اندر لکڑی جمع کرو، تو سب لوگوں نے اس کی اطاعت کری، لکڑی جمع کری. پھر فرمایا اس کو جلا دو، سب لوگوں نے اس کی اطاعت کری، اسے جلایا. پھر فرمایا اس میں کود جاؤ. اس امیر نے
تو صحابی رسول صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول تو ہمیں آگ سے بچانے کے لیے آئے تھے، یہ حکم آپ کا نہیں مانیں گے. تو جب یہ بات آ کے کہی اللہ کے رسول سے، تو یہ شان نزول ہے اس قرآن کی آیت کا کہ معروف کام میں ہے اطاعت، عالم ہو یا امیر ہو، جب تک وہ قرآن و سنت کی دلیل دے تب تک اس کی بات مانو. کب؟ جب تک وہ قرآن و سنت تک اگر قرآن و سنت کے متعلق بتائے تو اس کی بات مانو. قرآن کے خلاف بتائے گا نہیں ہوگا. میں مجتہد کی بات اگر قرآن کے خلاف مل جاتی ہے بعد میں چھوڑنا پڑے گی نا پھر عالم صاحب. نہیں کبھی نہیں ہوتا ہی نہیں. نہیں عالم صاحب اگر کوئی بات غلط نکل جائے جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا حاکم کسی مسئلے میں اجتہاد کرے، اگر صحیح نکلا 2000، صحیح کب نکلے گا جب اس کو حدیث مل جائے گی، اور اگر غلط نکلا تو 11000. جیسے سنو اجتہاد کب کرے جب حدیث نہ ہو تب. ہاں جیسے کہ ایک وہ ہے نا ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی رسول نے فرما دیا تھا کہ ایسا کر لو اور وہی فرمان رسول مل گیا تھا، تو بڑے خوش ہوئے تھے وہ کہ جو میں نے بات کہی وہی فرمان رسول مل گئی. شاید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے وہ کہ آپ نے کسی کو کوئی مسئلہ بتایا پھر بعد میں اس سے حدیث ملی تو وہی حدیث ملی جو آپ نے فرمایا تھا، تو آپ بڑے خوش ہوئے کہ بھائی مجھے صحیح حدیث معلوم نہیں تھی لیکن میں نے فیصلہ سنا ہے، لیکن اسی بات پر اللہ کے رسول کا فرمان ہی مل گیا. نہیں سنت کی جو تعریف کیے ہیں اس کی کوئی حدیث ہے؟ نہیں انہوں نے قرآن ثابت کر دیا نا کیا کہ اطاعت کرو اللہ کے اس کے رسول کی، یعنی کہنا مانو اللہ اور اس کے رسول کا، یعنی حکم آ گیا رسول اللہ کا. پھر لقد قال لکم رسول قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی. یہ کہاں سنت کی تعریف ہوئی؟ حکم ہوا نا سنت کہتے جیسے جو تعریف کیا سنت کی وہ تعریف کرو بتاؤ بھائی. اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہیں 2 چیز کی رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. ایک تو کتاب اللہ تو وہ ہے جو اللہ کی وحی کے ذریعے جبرائیل السلام میرے پاس لائے، اور سنت رسول اللہ وہ ہے جو میری زبان سے تم لوگوں نے سنا، میرا عمل جو تم نے دیکھا ہے نا، اور میری خاموشی. تو اس پر انہوں نے قرآن کی آیت پیش کری نا کہ بھائی حکم مانو رسول اللہ کا. کہاں یہ بخاری شریف میں کہ ترمذی شریف میں ہے؟ بخاری میں نہیں، قرآن ثابت کری 2 باتیں تو انہوں نے ثابت کری. اتنے ماہر ہو گئے کہ بھائی اللہ کے رسول حکم مانو گے نہیں مانو گے؟ میں نے الحمدللہ مانیں گے. میں پوچھ رہا ہوں یہ اتنے ماہر ہو گئے بخاری شریف ثابت کر رہے ہیں؟ نہیں قرآن سے 2 حکم تو ہاں ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول کا کہنا مانو، ایک یہ رسول اللہ کا طریقہ لو، دونوں قرآن میں ہے. اب تیسری بات انہوں نے مسلم شریف کی حدیث بیان کری قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. یہ تو آپ کر رہے ہیں نا. نہیں انہوں نے حدیث بیان کری ہے. یہ سب غلط ہے. تعریف پوچھ رہے ہیں حدیث کی تعریف. جی حدیث تو بات چیت کو کہتے ہیں، سنت کی تعریف. سنت تو طریقے کو کہتے ہیں اللہ کے رسول کے. وہی مسئلہ ہے عالم صاحب جہاں بھی آیا علیکم آپ نے فرمایا علیکم بسنتی. ہاں جی یعنی کہ حدیث کہیں آیا ہے؟ نہیں صحابہ کرام کا طریقہ اللہ کے وہ خلفاء راشدین کا طریقہ. میں پوچھ رہا ہوں علیکم بحدیثی کہیں آیا ہے؟ نہیں حدیث کا الفاظ تو قرآن میں ہے. جی حدیث کا الفاظ تو قرآن میں ہے. کیا علیکم بحدیثی وہ ہے نا قرآن کی آیت نا. دیکھو میرے ابھی مجھے کیا حفظ یاد نہیں ہے، وہ مجھے یاد تھی پہلے لیکن ذہن سے نکل رہی میرا. الحمدللہ میں بتایا تھا قرآن میں آیا تھا نا کہ بھائی حدیث کہا قرآن کو بھی اللہ نے. اچھا عالم صاحب آپ تو یہ بتائیے، میں تو جو پوچھا تھا بہت دیر ہوئی کہ وہ جو اپن جو نماز دہراتے ہیں اس کی دلیل کیا دیں گے اپن؟ میں پوچھ رہا ہوں میری بات کاٹ دیتے ابھی تو اس لیے والی بات ہی نہیں ثابت ہو پائی. الحمدللہ میں اس کو پوچھ کے بتا دوں گا، لیکن آپ تو بتائیے نا اپن جو نماز دہراتے ہیں. پوچھ کے آیا ہوں. ارے مفتی صاحب بتا دیجیے نا پھر مجھے پریشانی ہوگی. پھر میں تو میرے پاس کتاب نہیں ہے اس وقت، کل کر لو الحمدللہ. بتا دیتا ہوں. جی الحمدللہ. جی یہ بہتر ہے. دوسری بات متواتہ کرتے ہیں؟ متواتہ کرتے ہیں؟ نہیں وہ تو حرام ہے. کہاں لکھا حرام ہے؟ وہ بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں 5500 یعنی کتنے نمبر کی بتائی تھی کہ اللہ کے رسول نے جنگ خیبر کے وقت نکاح متا اور کہتے ہیں پالتو گدھے کو حرام کر دیا. سب پیچھے اہل حدیث علماء حلال کہتے ہیں. اہل حدیث علماء پیسے حلال کر دیتے ہیں. وہ تقلید کرتے نہیں، کہتے کوئی کہتا ہی نہیں کوئی اہل حدیث عالم. اہل حدیث علماء میں سے اہل حدیث جو عالم ہیں وہ تو حلال لکھا. نہیں وہ تو حدیث کو مانتے ہو، کہہ رہے بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول نے نکاح متا کو حرام کر دیا. جب بخاری شریف میں ہے پھر کیسے حلال کہتے ہیں؟ تو معلوم نہیں عالم صاحب ہمارے سامنے نہیں کہا کبھی آج تک کسی اہل حدیث نے. ہمارے سامنے تو نہیں کہا کبھی کسی اہل حدیث نے. ہمارے تو کم سے کم 15-20 اہل حدیث سے تعلقات ہیں. ارے وہ مانتے نہیں، کسی تقلید کرتے نہیں عالم صاحب. اپن تو اپنی بات کریں. وہ کہیں گے بھائی کبھی میڈک کچوا جو کھائے ہیں کچوا میڈک وغیرہ؟ عالم صاحب یہ تو نہیں معلوم. ارے عالم صاحب انشاءاللہ میں کل آپ سے پوچھ لوں گا، آپ بتا دیں مجھے کہ نماز پڑھنے کی دلیل کیا آپ نے. دوسری طرف نہ جا کر اپنا الحمدللہ دے رہے ہیں عالم صاحب. جی عالم صاحب مجھے خالی بتا دینا، الحمدللہ میں بتاؤں گا. پھر ان کو دیکھو نماز دہرانے کی دلیل یہ رہی ہماری، تم غلط ہو ہم غلط نہیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کچوا میڈک کھاتے کہ نہیں؟
نہیں یہ تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ان کو, میں نے تو جاتا بھی نہیں, مچھلی تو کھاتے ہوئے دیکھا ان کو میں نے, لیکن ان چیزوں کو دیکھا نہیں. حدیث میں نہیں ہے, جی حدیث میں نہیں ہے کیا؟ کچوا میڈم میں نے پوچھا نہیں عالم صاحب اس بارے میں, کئی بات نہیں ہوئی. فتاوی سنیے آپ, ہمارے پاس اچھی اس میں لکھا ہوا وہ کتاب کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں وہ کتابیں نہیں مانتے, کہتے ہیں ہم تو رسول اللہ مانتے ہیں. جب وہ اپنے عالم سے پڑھا کس کہاں سے, وہ کہتے ہیں ہم تقلید ہی نہیں کرتے کسی کی بھی. کلام پر مقدمہ کہاں سیکھا؟ ایک بتاؤ, عالم صاحب وہی بتا رہے تھے مجھے کہ دیکھو ایسا ہوتا ہے فائق میاں کہ ہمارے جو عالم تھے نا وہ پہلے حنفی تھے, انہوں نے حنفیت کے زمانے میں کتاب لکھی, جیسے در مختار کے اندر سے نکال دیے, فتح عالمگیر سے کوئی بات لکھ دی, اب وہ بعد میں ہوئے اہل حدیث ہے نا, تو ان پہ وہ کتابیں آج بھی چسپاں کی جاتی ہیں کہ یہ دیکھو انہوں نے لکھی تھی, یہ انہوں نے لکھی تھی. نہیں, جتنی جو لکھی ہے اہل حدیث قربانی سے بڑا لکھی ہے. یہ کہتے ہیں وہ لوگ کہ پہلے سارے کے سارے حنفی تھے, بعد میں اہل حدیث ہوتے پڑھتے پڑھتے لوگ. میں پوچھ رہا ہوں جتنی کتابیں لکھی گئی اہل حدیث کی, علماء اہل حدیث کے لیے چھپی ہوئی ہے بنارس سے, وہ سب غیر حنفی ہے سر؟ نہیں, شروعات میں حنفی ہوتے ہیں, پھر اہل حدیث ہوتے ہیں. ابھی وہ کہنے لگے, ایک ربانی صاحب بتا رہے تھے سعودی عرب میں ایک ربانی صاحب ہے, ان کے پہلے وہ کیا تھے بریلوی تھے, وہ اہل حدیث ہو گئے. اور کوئی توصیف الرحمن شفیع الرحمن صاحب اپنے کسی بڑی عالم سے ایک واقع دیں گے کہ تقلید کرنا شرک ہے؟ نہیں, بدعت بتاتے ہیں وہ, بدعت. جی بدعت, بدعت, ہاں تقلید کرنا بدعت ہے. اچھا, ایک امام کی. اچھا 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 اچھا. اور سب کی کرنا؟ سب کی ہوتی نہیں تقلید, تو ایک کی ہوگی, اگر ہوگی تو کیوں؟ وہ تو اطاعت ہو جائے گی. اطاعت ہو جائے گی, ہاں وہ ہے نا اطیع اللہ واطیع الرسول واولی الامر منکم, عالموں کی کہنا, یعنی آپ نے اہل علم کا کہنا مانو معروف کام میں. اطیع اللہ, اللہ کی مانو تو اطاعت ہے, اللہ کی رسول کی مانو تو اطاعت ہے, اور اولی الامر کی بھی اطاعت کی لفظ آیا ہے, تقلید لفظ تھوڑی آیا. نہیں, قرآن کی آیت پڑھی آپ الحمدللہ سورہ نساء کی, اطیع اللہ واطیع الرسول واولی الامر منکم, تو اطاعت میں آیا ہے وہ تینوں, اطاعت کی ضد میں آیا ہے دونوں, تیسرا بالکل تقلید کی ضد میں نہیں آیا. اطاعت کہتے کس کو ہیں؟ اطاعت فرمان حکم کو. یہ تو کہہ دو کہ علماء آپ کے لیے کہتے نہیں مانتے ہم ان کو. نہیں, ایک کی خالی ایک ہی کسی امتی کی, ایک ہی امتی کو مسلک بنا لینا ہے, اسی بدعت کہتے ہیں. میں 10 کو بتاؤں نا, کسی کو تو مانو. نہیں کہہ رہے متا حلال ہے, جب رسول اللہ کا ہی فرمان آ گیا تو پھر کسی کی بات تھوڑی مانی جائے گی, صحابہ کرام کی بات نہیں مانی جائے گی. وہ اہل حدیث سب ہیں. اچھا عالم صاحب, میں تو کہہ رہا ہوں آپ مجھے وہ بتانا الحمدللہ کہ نہ وہ نماز, میں پوچھ رہا ہوں, میرا پر جواب دیجیے, مطلب یہ سب اہل حدیث ہے, یہ صحیح کہ نہیں صحیح؟ جی, یہ اہل حدیث علماء جو لکھا ہے سب, دیکھو وہ قربانی جائز ہے, وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے ہمارے بھی عالم تو غلط ہے. تو پرچہ چھاپو نا. نہیں چھاپتے ہو تو ڈنگے کی چوٹ پہ کہتے ہیں, تو کہتے ہیں اگر ہماری کوئی بات قرآن سنت کے خلاف ہے نا تو ہم ابھی آدھی رات کو رجوع کرنے کو تیار ہیں, آپ دکھا دو ہمیں, ہم رجوع کر لیں گے. وہی تو مسئلہ ہے. ابھی جیسے اپنے چنوں پہ کلمہ پڑھاتے ہیں اپن لوگ انتقال کے بعد, جی اپنے چنوں پہ کلمہ پڑھایا جاتا ہے انتقال کے بعد. کوئی اپنا عزیز مر جاتا ہے تو اپن چنوں پہ کلمہ پڑھواتے ہیں نا مسجدوں میں. مسجدوں میں ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے جب کوئی مر جاتا ہے تو ہمارے یہاں پر مسجدوں میں چنوں پہ کلمہ پڑھا جاتا ہے. اچھا اچھا اچھا, پڑھاتے ہو جاتے ہیں. ہاں, تو وہ کہتے ہیں یہ گناہ کا کام ہے. اچھا اچھا, مطلب ایسا صاحب کرنا گناہ ہے؟ نہیں, یہ طریقہ رسول لو. میں پوچھا ایسا صاحب کرنا گناہ ہے؟ نہیں, طریقہ رسول لو, یہ کہتے ہیں ایسا ثواب گناہ نہیں ہے, طریقہ رسول لو کسی بھی عمل میں. رسول کیا ہے؟ ایسا صاحب کا ایسا طریقہ کیا ہے؟ ایسا ثواب کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی اولاد پانی کنواں کھدوا دے, چھبیل لگوا دے, یا مسجد بنوا دے, یا مدرسہ بنوا دے, کسی بھی کام میں آپ پیسے لگاؤ جو اللہ کے رسول کی طرف سے ثابت ہے. یہ نہیں کہ چنوں پہ کلمہ پڑھ رہے ہیں دوسرے لوگ اور اسے بخش رہے ہیں کہ اس کا ثواب اس کو ملے جو ہم نے پڑھا ہے, اور وہ غیر ہوں, ہے تو مسلمان لیکن وہ اس کے رشتے دار نہ ہو, بیٹا نہ ہو, بیٹی نہ ہو, بلکہ دوسرے محلے کے, پلے محلے کے, شہر کے کوئی فرد آ کے 10 آدمی آ کے قرآن پڑھے اور اس کے چنے پہ کلمہ پڑھے کہ اس کا ثواب اس کو مل جائے, ٹرانسفر کر دیں. تو کہہ رہے تھے کہ جیسا آپ نے کہا الف لام میم 30 نیکیاں آئی آپ کے حصے میں, تو آپ کو مل گئیں. یہ نہیں کہ آپ اسے کہو کہ اللہ اس کو دے دے یہ 30 نیکیاں. اگر آپ اولاد ہو تو الحمدللہ آپ کے والد والدہ کو اس کا ثواب ملے گا, لیکن آپ اس کی اولاد نہیں ہو, آپ اس کی اولاد ہو جب تو اسے ثواب ملے گا. اور آپ اگر غیر ہو, اولاد نہیں ہو, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ سے کہ 30 نیکیاں جو ہے نا ان کو ڈال دے, ٹرانسفر کر دے. یہ ہوگا جی, دوسرے ٹرانسفر نہیں ہوگا, دوسرے ٹرانسفر نہیں ہوگا. ایسے کہ آپ نا
آپ نے قرآن شریف پڑھا, آپ کا رشتہ داری ہوتی نہیں, نہ آپ چلتے رہے محلے داری کچھ بھی نہیں, اور آپ نے کہا کہ اس کا ثواب اس کو مل جائے. یہ طریقہ رسول نہیں ہے. اچھا چلو اچھی بات ہے. ہاں تو وہ ہم سے بہت باتیں کرتے ہیں, اس لیے الحمدللہ آپ کو مجھے بتا رہا ہے نماز دہرانے کا طریقہ کہ اپن نماز کیوں دہراتے ہیں. الحمدللہ پھر بتاؤں گا میں ان کو جی نماز اپن کیوں دہراتے ہیں, وہ بتا دینا آپ مجھے کل, الحمدللہ پھر میں بتا دوں گا ان کو. ٹھیک ہے نا. اب ہمارا بتائیں گے جی کھڑے کے پیشاب کرنے کے بارے میں. ہاں میں پوچھ لوں گا ان سے, پوچھ کے تو آئے کہتے پوچھ کے آیا ہوں. تو میں نے کہا نا, انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کے اس کا طریقہ ہے, کیا وہ حرام کرتا ہے کوئی؟ اگر مان لو پیشاب کرتا کھڑے ہو گے, آپ حکم لگاؤ اس پہ کہ حرام کا لگاؤ گے آپ حکم. بخاری شریف میں ہے کبھی کسی دن نا نہیں, اگر کسی نے کھڑے ہو کے پیشاب کر لیا عالم صاحب, تو اسے بدعت میں شمار کرو گے حرام میں؟ دیکھو پیارے نبی نے کیا ہے, سنت رسول ہے جی, سنت رسول کرنا چاہیے. ہمارے گاؤں کے پاس دریا باد گاؤں ہے, بڑے عالم ہیں شیخ عبد الباری صاحب, چھت پر کھڑے ہو کے پچھم منہ کر کے پیشاب کرتے ہیں. اچھا, ہاں یہی حدیث رسول ہے. ہمیں تو معلوم نہیں صاحب اس بارے میں. بھائی ہمارے وہاں اچھا یہی حدیث رسول ہے. تو یہ معلوم نہیں, میں تو علم نہیں تھا ان سے بات. دوسری بات یہ جو سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھتے نام کے پیچھے, ہاں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یہ لوگ. یہ ضروری ہے جی, یہ ضروری ہے. وہ حدیث بتا رہے تھے مسلم شریف کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے. ابو ہریرہ سے مروی روایت مسلم میں. کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو نماز پڑھے اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ناقص ہے. مسلم میں روایت ہے. الفاظ بتاؤ کیا ہے. جی الفاظ بتاؤ کیا ہے. الفاظ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو نماز ہے نا بندے کے اور اللہ کے درمیان میں تقسیم کر دی گئی ہے. جی, جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے. مجھے وہ حدیث میں وہ ہوتی ہے نا, میں بتاتا, وہ بتا رہے تھے, تو اس طرح پوری الحمد ہو گئی. پھر فرمایا اللہ کے رسول نے جس نے الحمد شریف نہ پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ابو ہریرہ سے صحابی رسول اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تو کہا اسے پڑھو اپنے دل میں, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا. یہ انہوں نے حدیث بیان کری مسلم شریف کی کہ نماز ناقص ہے. یہ فرمایا انہوں نے کہ بھائی اگر آپ الحمد نہیں پڑھو گے تو آپ کی نماز ادھوری ہے. نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوگی. نہیں, ادھوری بتایا انہوں نے. کہاں کس حدیث میں مسلم شریف کی حدیث ہے 878. ناقص ہے کہ نمازیں نہیں ہوگی. نماز نہیں ہوگی وہ تو الگ ہے, وہ تو بخاری میں ہے. ارے جب بخاری کہتا نہیں ہے تو مسلم مان نہیں گیا. نہیں, بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں ناقص کا الفاظ ہے کہ ادھوری ہے. تب کون مانیں گے؟ دونوں حدیثوں پر عمل ہوگا. ایسے وہی کہتے ہیں کہ دیکھو کہ دونوں حدیثوں پر ایسا عمل ہوگا کہ ادھوری ہو یا نہیں ہو بات برابر ہے. آج اپن کا وضو ہے, جیسے مان لو اپنے ایڑیوں پہ اپن سوکھی رہ گئی تو لوگ کہیں گے تیرا وضو ادھورا ہے, اس کا مطلب تیرا وضو نہیں ہوا. اپن کو ایڑی پہ ہاتھ ملنا پڑے گا پانی کا, نہیں تو وضو نہیں ہوگا. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تیرا ادھورا وضو ہے تو دھو اسے. تو دونوں دلیلیں ثابت ہو گئی کہ وضو بھی نہیں ہوا اور وضو ادھورا بھی ہے. جی لغت کے ماہرین ہیں, عرب سے سوائے ہیں, عرب کے زمانے میں کوئی واسطہ اس کا نہیں تھا. جی. اب اگر امام رکوع میں تو کیا کرے گا؟ وہ بعد میں رکعت پڑھتے ہیں, بچی رکعت. اللہ کے فرمایا, انہوں نے فرمایا کہ قیام جو ہے نا فرض ہے. جی, قیام ہے, رکوع بھی فرض ہے. تو اب آپ کو رکوع ملا, قیام نہیں ملا, تو اب آپ کو جو قیام نہیں ملا تو رکعت دوبارہ پڑھنا پڑے گی. وہ کیونکہ اللہ کے فرمایا جو رہ جاؤ اسے دوبارہ پورا کر لو. حدیث ہے نا. کہاں اللہ کے فرمایا کہ جو باقی رہ جائے نا اسے پورا کرو بعد میں. حدیث پتہ ہے, حدیث ہے, میں نے پڑھی تھی الحمدللہ, انہوں نے مجھے دکھائی دی حدیث کہ اللہ کے فرمایا. کل دکھاؤ ہمیں. ہاں وہ حدیث دکھا دوں گا الحمدللہ کہ جو باقی رہ جائے نا, جیسے اپن لوگ تو رکوع مان لیتے ہیں. اب جیسے اپن جو سجدے میں آئے کیوں مان لیتے ہیں؟ اپنے تو یہ ہے اپنے مسلک میں تو کہ بھائی رکوع مان لیا جاتا ہے. کیوں آخر یہ تو نہیں معلوم مجھے, لیکن اپنے مسلک میں تو ہے. کوئی حدیث ہے؟ نہیں, یہ تو نہیں معلوم مجھے حدیث کی, لیکن مسلک میں اپنی یہ اپنے امام صاحب کہتے ہیں کہ اپنے مسلک میں یہ رکوع کی رکعت ہوتی ہے. مسلک میں حنفی مسلک میں حدیث مسلک نہیں, اہل حدیث نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ وہ یوں کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا قیام نکل گیا اور الحمد شریف نکل گئی ہماری. ہاں, 2 دلیل دیتے ہیں وہ. کیا کہ ایک تو الحمد شریف نہیں پڑھی ہم نے کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ ناقص ہے نماز اگر الحمد نہیں پڑھو تو, اور ایک کیا ہمارا قیام نکل گیا.
क्यों क्या निकल गया? खड़ा तो था वो। नहीं वो डायरेक्ट रुकू मिलता है ना आपको, वो तो नहीं, खड़ा हुआ था हुक्म गया। हाँ तो उन्होंने कहते उसे कयाम, वो तो कहते हैं जैसे मान लो रुकू में, इमाम साहब रुकू में थे और अपन आए तो अपन वो रुकू में शुमार करते हैं। खड़े करके फिर हुक्म गया? नहीं वो खड़े नहीं होते, वो डायरेक्ट रुकू में जाता है अल्लाह अकबर के, वो हाथ बांध के खड़े नहीं होते, वो हाथ बांध के खड़े नहीं होते कयाम के अंदर, वो तो डायरेक्ट रुकू में जाते हैं, अल्लाह अकबर के डायरेक्ट रुकू में जाते हैं वो लोग। तो हाथ बांधना कोई फर्क थोड़ा है। हाँ ये तो करो ना, तो कयाम में खड़े नहीं होते तो डायरेक्ट रुकू में जाते हैं। कयाम तो पाया गया था। नहीं वो तो डायरेक्ट कितने रुकू में। खैर आलिम साहब इंशाल्लाह मैं इनसे बात करूंगा, आप तो मुझे दलील दीजिए कि नमाज दोहराने की। हाँ हमें दीजिएगा दलील, ठीक नमाज हुई कि नहीं हुई। हाँ नमाज दोहराने की दलील दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। हाँ और मुताफे जरूर दे दीजिएगा। जी हाँ मैं हदीस बता दूंगा, तो इंशाल्लाह बुखारी की रिवायत बयान कर दी उन्होंने, और वो कहते हैं हम तकलीफ नहीं करते किसी की भी। बताया ना इसके बारे में, खड़े होने के बारे में। हाँ पेशाब करो ना यार। हाँ ठीक है ना आलिम साहब ना। अच्छा अपन गुनाहगार तो नहीं हो रहे ना, अगर अपन ये कहते हैं हदीस के खिलाफ अगर बयान नहीं करेंगे तो गुनाहगार थोड़ी होंगे। मैं पूछ रहा हूँ ये जी सुन्नत होती मर्द औरत सबके लिए थी ना? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। घर में औरतों से को खड़े पेशाब करें तो उनके छींटे लग जाएंगे ना। सबसे पहला उन्होंने ये बताया था कि भाई सबसे पहली बात तो ये कि छींटे लगना चाहिए, सबसे जो इसमें जो मेन पॉइंट है ना कि हमें पेशाब की छींटों से बचना है। जहाँ ये हुक्म है, जहाँ ये हदीस में ये नहीं है। नहीं देखिए दूसरी हदीसों में ना अल्लाह ने फरमाया कहते पेशाब की छींटों की वजह से अज़ाब होगा कब्र का, कब्र में। नहीं तो जहाँ ये बुखारी शरीफ में है रवायत जी वहाँ ये नहीं है। नहीं दूसरी हदीस में है ना आलिम साहब कि भाई हमें ना पेशाब की छींटों से बचना है। नहीं हदीस में है साहब कि वो एक कब्र वाले का अज़ाब हो रहा था कि वो उसको पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। हाँ अब और तो अल्लाह ने देखो, अल्लाह ने औरतों की कहते हैं इस तरह से शर्मगाह बनाई है कि अगर वो खड़े होकर पेशाब करेंगे तो वो पेशाब से बच नहीं सकते, उनकी टांगों पे लग जाएगा। तो मर्द की सुन्नत अलग और की सुन्नत अलग? नहीं सुन्नत अलग नहीं, मेन मतलब ये है कि पेशाब की छींटे से बचना है। अगर औरत बैठ के करती है अल्हम्दुलिल्लाह उसके पेशाब के छींटे नहीं लगेंगे, और अगर मर्द खड़े होकर भी करेगा तो उसको भी नहीं लगेंगे, उसके दोनों तरह से नहीं लगेंगे। कहीं हदीस में है कि औरतें बैठ के करें? सुन्नत है ना, बैठ के करना भी सुन्नत है, खड़े होकर करना भी सुन्नत है। वो कहते हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि कहीं हुक्म है कि औरतें बैठ के करें मर्द खड़े होकर? नहीं हमारा जनरल हुक्म है ना। नहीं जनरल हुक्म में वो कहते कोई फर्क नहीं मर्द औरत में। नहीं वो तो खास हदीस आती है, जैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि औरतें ना ओढ़नी सर ढककर नमाज पढ़े। अब मर्दों की बिना सर ढके भी रहती है, तो ऐसी खास हदीस नहीं है मर्द चलते खड़े होकर पेशाब करे, ऐसी कोई खास। प्यारे नबी कभी, मैं पूछ रहा हूँ प्यारे नबी कभी सर खोल नमाज पढ़े हैं? वो हदीस है ना मुस्लिम में। एक बात दिखा दो हमें कि प्यारे नबी कभी नमाज पढ़े सर खोल। हाँ सहाबी रसूल फरमाते हैं उन्होंने दो कपड़ों में नमाज पढ़ी और फिर फरमाया कि तुम जैसे जाहिलों को पता लग जाए कि अल्लाह के रसूल में इस तरह नमाज पढ़ी थी, दो कपड़ों में खाली, कंधे ढके थे उनके और कहते हैं नाश लेके टखना ढका था। मुस्लिम में रिवायत। मैं पूछ रहा हूँ हदीस ये दिखा दो। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ी है, उन्होंने दिखाई मुझे कि प्यारे नबी कभी सर खोल के नमाज पढ़े। हाँ पढ़े अल्लाह के रसूल ने नमाज, मुस्लिम में है रिवायत। सर खोल के बाजार में घूमे हो? नहीं नमाज पढ़ी बिना सर ढके आपने, मुस्लिम में रिवायत है। अरे मेरे पूरी जिंदगी सर पकड़ी नहीं आपने जब भी लिबास, आलिम साहब वही फरमाए थे कि अल्लाह के रसूल ने जब लिबास का जिक्र करा नमाज में उसमें सर ढकने का जिक्र नहीं करा। शमाइल पढ़िए, शमाइल तिरमिज़ी जी पढ़िए जी, प्यारे नबी की जिंदगी कैसी थी। अच्छा मैं कह रहा हूँ आलिम साहब एक हदीस बयान करी उन्होंने कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि औरत अपना सर ढककर नमाज पढ़े नहीं तो उसकी नमाज नहीं होगी, बालिग औरत। हाँ। तो ये औरत के लिए खास हो गई ना हदीस, जैसे कहते हैं मर्दों के लिए सोना हराम है, तो जाहिर सी बात है मर्दों के लिए सोना हराम है पहनना क्या? हाँ सुना है ना, तो औरतों के लिए तो जायज हो गया। और सर ढकना औरतों के लिए चलता हराम है, सर खोलना। वो चलो मर्दों के लिए सर ढकना सुन्नत भी है, और अगर नहीं भी ढकते तो नमाज तो जाएगी उनकी। हमारे यहाँ तो आते हैं मानने में तो कुर्ता निकाल देते हैं, पगड़ी रख देते हैं, नमाज पढ़ते हैं। अजी हमारे यहाँ तो बिना दाढ़ी की नमाज पढ़ते हैं बहुत सारे लोग। नहीं तो दाढ़ी काटते नहीं, उनकी तो फांसी फाजिल वाला है। नहीं नमाज पढ़ने आते हैं तो दाढ़ी भी सुन्नत है, रख देते हैं, कुर्ता भी रख देते हैं। अल्लाह के सुन्नत तो कभी कटवाई नहीं, दाढ़ी भी तो सुन्नत है ना आलिम साहब। हमारे यहाँ तो बहुत सारे बिना दाढ़ी की नमाज पढ़ते हैं जी, हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग बिना दाढ़ी की नमाज पढ़ते हैं। हाँ पढ़ते हैं, लेकिन मस्जिद में नहीं करते हैं। मस्जिद में पहुंच करके लोग अपनी पगड़ी अपना कुर्ता रख देते हैं। नहीं ये नहीं मालूम पढ़ते, नहीं ये नहीं मालूम साहब, आज तक नहीं हुआ ऐसा हमारे यहाँ पर। सही। अच्छा आलिम साहब वो बताइए ना वो हदीस मुझे, कौन वाली कहते हैं नमाज धुराने की। वही अपनी नहीं देखते, मेरी देख रहे हैं यार। अरे आलिम साहब वो आप आलिम मुफ्ती हैं, आप बता देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हो गई
ہاں وہ تو 5 آپ حدیث ہیں۔ 5 یا 6 بتا دیجیے، الحمدللہ وہ تو میں ان سے پوچھ کے بتا دوں گا، لیکن اپن بھی تو بتائے نا، اپنے پاس دلیل نہیں ہے کہ اس کون؟ کی نماز دہرانے میں کی؟ نے کہا کل میں دیکھ دوں گا اچھا انشاءاللہ کل بتائیے، ٹھیک ہے نا صاحب؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ السلام۔